لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشان پر جگل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے سو پوشاک پہ نازان ہو اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جانا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و صلاة و بعد آقائے نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات طیبات نامحدود درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ مولا کریم اس بابرکت محفل پاک جتنے بھی سادات کرام علماء کرام مشائخ مہمانان عظیم وقار مختلف شعبۂ زندگی کا تعلق رکھنے والے نبی علیہ السلام کے نوکر میری عظیم الشان تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تمام کارکنان جتنے بھی آئے بالغ صدر و دنیا آخرت دیا عزتان و مالا مال فرمائے بھائی احسان صاحب آپ دی ساری ٹیم مبارک باد مستحق اتنا بڑا پروگرام منعقد کیتا بڑھ چڑھ کے اپنی استطاعت کے مطابق سرکار دی بزم سجائی میرے تو قبل میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خورشید ملت ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دامت برکات و ملالیہ آپ کا خوبصورت علمی فکری مترنم خطاب آپ نے سماعت فرمایا سٹیج تے موجود صاحب علم تمام شخصیات میرے تو اعلیٰ بہتر برتر لوگ بالخصوص وکیل اسیران ناموس رسالت برادرم بھائی محمد صلاح الدین کھرل صاحب اور تمام علماء تمام شخصیات میں سب واسطے دعا گوا مالک سب دیا عزتاں وچ دن دگنی رات چنگی ترقی عطا فرمائے
بھائی صلاح الدین صاحب پیچھے لوگ کے بیٹھے ہیں، خیر ہے ان کو چندے دا اعلان نہیں کرنے لگا، ایتھے آؤ چنگی گل ہے، استاد بھی باجی نے تسی بھی جاؤ آؤ اچھا 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 سوال پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا نماز اور حفظ مراتب کا لحاظ بہت ضروری ہے، بسم اللہ اونچی بولو جی سبحان اللہ۔ گالے ہے اس پوری ملت گھر گھر اختلاف ہے، ملت اسلامیہ دے تمام افراد دی ایک اپنی رائے ہے، اپنا ایک طرز زندگی ہے، لیکن میں دیکھیا کہ ہر چیز اختلاف رکھنا والی قوم دو چیزاں دے اندر اشتراک رکھتی ہے۔ ایتھے جتنے لوگ بیٹھے نے کپڑیاں دا اختلاف ہو سکتا ہے، پگاں دا اختلاف ہو سکتا ہے، جناب اعلیٰ رہن سہن تے باقی گڈیاں دے انتخاب دا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان دے دو چیزاں دے وچ سارے دا اتفاق ہے، یا یہ سمجھ لو کہ ایک خواہش سارے دے درمیان مشترک ہے۔ وہ خواہش کیڑی ہے کہ ہر مسلمان عزت نال جینا چاہتا ہے تے عزت نال مرنا چاہتا ہے۔ آج میں صرف ایک گل کرنی ہے کہ یہ جڑی خواہش ہے عزت نال جینا تے عزت نال مرنا، یہ خواہش پوری کیویں ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ تو عزت نال جین دی وجہ تو نا تے لوگ قبلہ زمینہ تے قبضے کر دینے، کو ویچ دینے، کو گھر ویچ دینے، کو گڈیاں ویچ دینے، الیکشن لڑ دینے، پتہ نہیں کی کچھ ہونا ہے اس معاشرے صرف ایک عزت نال جینا چاہتا ہے، عزت نال مرنا چاہتا ہے بندہ۔ آج میں یہ عرض کرنی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہون دے میں نو تو اس سارے حضرات اس چیز تے غور کرنا پڑے گا کہ عزت علی زندگی تے عزت علی موت لبنی کیڑے طریقے تو پہلے اللہ قرآن تو پوچھئے، پھر نبی علیہ السلام دا فرمان، پھر آقا دے غلامہ دا طرز عمل۔ میں ایسا رچنا ڈاکٹر صاحب دی قبلہ استاد گرامی تقریر اگر پہلے سنی ہوندی نا بالترتیب میں نے پتہ ہوندہ کہ کتھوں شروع ہوئی ہے، کیویں شروع ہوئی ہے، تو میں کوشش کرتا کہ میں اسی سٹائل نہ لیا کے لے کے چل رہا گل یہ ہے کہ بھی آیت پڑھنی تے سوکھی اور مولوی ہوندے تو تمہیں پتہ لگتا کہ بھی تقریر کیویں شروع ہوندی ہے، کیویں مکدی ہے۔ اس واسطے بہتر یہ ہے کہ ہر ایک دی اپنی ایک یادگار بھی ہوندی ہے تے ہر ایک دا اپنا ایک سٹائل بھی ہوندی ہے۔ عمل کرن واسطے تے کسی خطیب دی ایک گل دا ایک نقطہ ہی بڑا ہوندہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ 1 گھنٹے تو زیادہ خطاب فرمایا ہے تے میں انہاں جیسا خطاب تے نہیں کر سکتا اس پائیدہ، نہ میری اتنی آواز ہے، نہ میرا اتنا علم ہے، نہ میری تصانیف نے، نہ میرا جناب اعلیٰ اور رتبہ درج ہے، لیکن جتنی میری اوقات ہے چوکیدار دی جو حیثیت ہے باہمیں نکے ناکے تے کھڑا ہوئے یا وڈے ناکے تے کھڑا ہوئے، چوکیدار دا کم ہوندہ پہرہ دینا، پہرہ میں دینا ہے۔ اس حوالے نال میں گل کروں گا انشاءاللہ، اور میں پوری امید رکھنا کہ جتنے بھی حضور دے غلام بیٹھے نے، اور میں دیکھے جگہ کم میں پھر بھی نبی علیہ السلام دے نوکر کھڑے ہوئے نے، وہ بھی نصیر الدین نصیر علیہ رحمت ایک جملہ یاد آیا انہیں کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے سلامت رکھے تھے۔ 12 بجے پروگرام مکنا بھی ہے، اس کو پہلے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے دے اندر میں تو 4 گھنٹے کی تقریر سناواں، لیکن تو آجی توجہ بھی درکار ہوئے گی۔ سبحان اللہ کو قرآن پر اے میرے مسلک دے جید علماء، میرے سر دے تاج جتنے بیٹھے نے، تقریر انہاں واسطے نہیں ہے کیونکہ میرے نالوں زیادہ پڑھے نے، تقریر ہے تو آڑے واسطے تے اے اس واسطے ذہن میں تو تاں دس رہا ہاں کہ جناب اللہ انہاں دے گے اپنے جناب علمی فکری جناب سٹائل تے جولانیاں جھاڑ دیں میں اپنی گل تو بھی نہ سمجھا سکا تے اے اتنا بھی میں کم عقل خطیب نہیں ہے، میری گل ہے تو آڑے واسطے سبحان اللہ کو قرآن پڑھی۔ سویرے لوگاں ڈیوٹی بھی کرنی ہے، جا کے دکانداری کرنی ہے، سویرے کہیں دودھ بھی چونا ہے، اتنی سویرے اٹھنا ہے تو یار کیوں بیٹھے ہو اتنی دیر؟ تو رات دیس پہر احسان صاحب نے جتنا لنگر پکایا نا، وہ لنگر اتنی دیر لوگاں نو نہیں بٹھا سکتا، چاولاں دی بوٹی تے روٹی اتنی دیر نہیں بٹھا سکتی ہے، حضور دا پیار یہ جڑا رات دے 11 بجے لوگاں نو بٹھا سکتا ہے۔ اس واسطے اس محبت علی سبحان اللہ کو کہ میرے اندروں بھی جناب اعلیٰ گواہی آوے کہ ہم کچھ سننا چاہتی ہے اسی بات۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان والے واسطے لہذا جڑے عزت دے طالب نے انہاں نوں جناب اعلی چیزاں یاد رکھنیاں چاہیدیاں نے جدوں تک اللہ تے او دے نبی دی عزت دی گل نہیں ہوئے گی ادوں تک ایمان والیاں دی عزت دی گل نہیں ہوئی توجہ ہے سبحان اللہ اسی اللہ رسول دی عزت دی گل کرتے رہے جدوں ساڈی عزت دا معاملہ آئے سان تھوڑا پریشانی ہوئی ہے دیکھیں کہ کیا ہو گیا ساڈی بے عزتی دی وجہ بھی یہی ہے کہ جتوں عزت لبنی ہے اوتھے جاندے ہی اور صاحبزادہ جناب صاحبزادہ خالد محمود سے میں ڈاکٹر خالد محمود سے ڈاکٹر صاحب دے بھائی نے میرے یار نے چھوٹے بھائی میں گل کر رہا ہوں کہ جتوں عزت لبنی ہے ادھر بندہ جائے نا یار خالد صاحب تے ایویں بندہ عزت دی او فریاداں کیتی جائے تے اونوں کو بندہ عقل مند آکھے بلکہ دوسری مثال پیش کرا گڈی دا منہ ہوئے فیصلہ آباد والے پاسے ایتھوں لنگ کے تیزی نال جاری ہوئے تے اگے بورڈ جنا والے دا لگا ہوئے تے تسی کی آکھو گے کہ جناب بورڈ کلے لان نال منزل نہیں کٹیندی ایندے واسطے ادھر رخ کرنا بھی ضروری ہے جے عشق رسالت دا دعویٰ ہے نا تو پھر عشق رسالت والے کم بھی ضروری ہے فاروق الحسن دا ایک کم بھی دین نبی دے مطابق نہ ہوئے ایک گل بھی ہونے مطابق نہ ہوئے تو جتھے بیٹھا میں کہا میرے تو بڑا عاشق رسول کوئی نہیں میرے تو بڑا عاشق کوئی ہے ہو سکے اے جڑی دوگلا پالیسی ہے نا اے ساڈے معاشرے دا سب تو بڑا عالمی ہے خود گستاخاں نو ترے نو چھڑ دئیے تے آکھیے ریاست مدینہ بڑھانی ہے روٹی مہنگی کر دئیے شراب سستی کر دئیے تے آکھیے جی بڑھانی ریاست مدینہ جناب اعلی ہندوؤں نو چھوڑ دئیے تے سید زادے تے عالماں نو جیلاں میں سڑ دئیے تے آکھیے بڑھانی ریاست ہے تے ایویں بننی ہولی ہولی بول دے میں ہن بڑی غلط نہیں آیا بیٹھا میں جڑا میں آیا بیٹھا سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان والے واسطے اور جناب اعلی ایمان والے نو عزت کی لبے گی جس وقت اللہ دے رسول دی عزت دی گل کرے گا بھاویں عمر چھوٹی ہوئے عہدہ چھوٹا ہوئے رنگ کالا ہوئے پیسہ نہ ہوئے پھر بھی عزت والا ہوئے گا اگر میری گل کسی نو اختلاف ہے تے آؤ 14 صدیاں پہلے پکے دیاں گلیاں وچ جناب اعلی بلال نام دا کالے رنگ والا جناب اعلی فرد حبشے دے علاقے دا رہن والا دے آبا و اجداد تے نسل در نسل غلامی چاول والا گلے وچ کپڑا پا کے مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹیا جا رہا ہے تے نعرے پھر بھی رسول اللہ دے نعرے حیرت دی بات ہے جناب اعلی ہتھاں دے اوتے جناب اعلی چار پائی دے پاوے رکھ دے دے تے جناب اعلی پھر بھی گل حضور دی کردا ہے سینے تے پتھر رکھ کے رتی ریت تے سڑ دے دے گل پھر بھی رسول اللہ دی کردا ہے حیرت دی بات ہے جناب اعلی ستاون والے حد کر دے دے ستا دے گل پھر بھی حضور دی کردا ہے تے صدیق اکبر دا گزر ہویا آپ فرما دے نے او بلال عشق ذرا تھام کے رکھ ضروری نہیں کہ انہوں نے اظہار کیتا جائے کیوں اتنی بارہ کھانا ہے کہ وہ کہنا ہے سلچ میں سمجھ رہا کوئی عورت بھی بازار جائے کہ پیالہ مٹی نہ خریدے جناب اعلی کہ انہوں پانی واسطے رکھیا جائے انہوں مونا مر تو پہلے انہوں کھڑکا کے دیکھ لیے ایک کچا ایک پکا ہے کہ میں نو ہی لگ دا ہے کہ میں بھی مالکہ دی نظر چاہ گیا مالک دیکھنا چاہنے رہے بلال ساڑا پکا ہے کہ کچا ہے کہ میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں ارے میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں اب پسند آ گیا ہوں
صحیح گل جو بلال نو عزت دے گئی ہے ہزارہ ستم امیہ دے بلال نو جھکا نہیں سکے ہزارہ ستم مشرکین مکہ دے بلال نو جھکا نہیں سکے او دے زبان تو جناب اعلیٰ نعرہ مستانہ چھڑا نہیں سکے اگر ترجمہ کریے جناب اعلیٰ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میں کھڑا لے دی زبان دے اندر وہ یہی سبق دے کہ بلال تو سکھو یا عشق دا دعویٰ نہ کرو جب دعویٰ کر دے ہو پھر ہزارہ تکلیف آ جاؤں ازمائش آ جاؤں پھر بدن دے پہاڑ نالوں وٹیاں سختی آ جاؤں جدو دل وچ کوئی ڈر بھی پیدا ہونے لگے پھر اپنے آپ نو یہی آپ کے تسلی دے دیئے کہ دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہو در ویسن گزر اصلوں نہ ڈر اوکھے پہاڑ ایویں ہو در ویسن گزر اصلوں نہ ڈر اوکھے پہاڑ ایویں ہو در دل درد تو اور ہے عشق وچ مشکل بہوں کپ گل دے چک چل بہوں ہمت کری اے دل بہوں ظلمی سفر ایویں ہونا ہمت کری اے دل بہوں ظلمی سفر ایویں ہونا دل درد تو ای پیغام ہے کوئی یہ دوتے توجہ کرن والا بلال دی کعبے دی چھت اذان تے سمجھ آتی ہے اور ہون دے ہوتے جمعے دے وچ لڑائیاں آندیاں نے کوئی آکھے میں اذان پڑھنی ہے پنڈاں وچ عام دناں وچ ہوندا ہے کوئی آندا میں اذان پڑھنی ہے کسے نو آکھو بابا تیرے تلفظ درست نہیں ہے تے فوراً مثال بلال پاک دی آندی ہے کہ بلال دا عشق دوسرا نہیں دیکھیا جناب اعلیٰ جناب اعلیٰ عدم ادائیگی دے باوجود بھی بلال دی اذان تک سرائی جا رہی ہے وجہ کیا ہے کہ عشق دیکھیا جانا ہے میں کہ بلال نو کلا اذان نال عشق نہیں سی اذان والے نال بھی عشق علی اذان ہوتے لڑ مرنا لیکن جب حضور دی عزت پہ حملہ ہوئے وہ تو کہنا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے یا تو اس آقا دی ختم نبوت پہ حملہ ہوئے وہ تو کہنا امن کی بات کرو او مسلمانوں آج ہندوستان تو بارڈر کراس کر کے کوئی ہندو فوجی اپنا سروس کارڈ دے کے آکے جناب اعلیٰ میں لباس بھی یہی رکھنا میں اپنی شناخت بھی انڈین رکھنی ہے لیکن میں تواڈی فوج داخل ہونا چاہنا عمر دے آکے میں تواڈے پارلیمنٹ دا ممبر بننا ہے بنن دے ون گے سی کہندے نہیں جناب کس واسطے اس واسطے کہ پاکستان دی دھرتی دا وفادار نہیں اے سرزمین تے ریاست دا وفادار نہیں لیکن ریاست دے وفادار نو کھلی چھٹ نہیں تاجدار ختم نبوت دے دشمن نو کھلی چھٹ سوال اتنا ہے کہ جناب اعلیٰ اس معاشرے دے اندر دشمن ملک دا فوجی آگے اپنا اڈا نہیں بنا سکتا اور دے مرکز نو پروٹیکشن نہیں مل سکتی لیکن جس ویلے حضور دی ختم نبوت اچھا اس تو یہ کہ گل کرو ایتھے پنڈ دے اندر آقا دے نالین دا نقشہ اللہ نالین نقشہ سمجھے ہو چھوٹا جو بیچ کوئی چک کے توڑے سامنے سٹن لگے نالی ہے برداشت ہوئے نہیں ہوئے گلے پہ جانے بلکہ جڑا بے نماز نمازی ہو بھی پستول کٹ لے گا کہ دیکھو جی یہ گستاخ کیوں اتنا جذبہ کیا وہ جڑا نقشہ ہے سرکار دے قدمہ بذات خود آیا نہیں اندے جیسی نالین نقشہ ہے بذات خود و نالین نہیں حیرت دی بات ہے ویسے سنیاں دلتے جذبات چاہن تے نالین دے نقشے تے بھی غیرت کر جان تے نہ کرن دے آون تے تاج ختم نبوت نو کوئی ہاتھ پاوے تے اوتھے بھی چپ کر حیرت دی
اور چنیوڑ دے نال اے دائیں بائیں کئی ایسے علاقے نے جتے ساڑھے نام نہاد مسلمان فاتحہ پڑھن جاندے نے مرزائیاں نہیں بلکہ لوگاں نے دتیاں لتیاں میں نو تسی دسائے مسلمانوں حیثیت مسلمان دے میں ہوندہ تے پتہ نہیں ایک وقت سی ساڑھے رحیم یار خان دے علاقے سے نون تے پی پی دی آپس لڑائی سی لوگ اس پارٹی بیس کے رشتہ داریاں نہیں یار سیاست دی اتنی غیرت ہوئے کہ سیاست دی بنیاد ہوتے لوگ رشتہ داریاں ترک کر دیں تے حضور دی اتنی بھی غیرت نہ ہو رسول اللہ دی ختم نبوت نو کوئی چیلنج کرے تے اور ان دے باوجود ساری چیزاں اسی اکھاں نال دیکھدے رہی پھر بھی اسی آکھیا اسی مسلمان بڑے بڑے مسلمان تے پیاریو گل صرف دعویاں نال نہیں بندی گل تے کم نال بندی سمجھ آئی آئیڈیل میں نہیں تسی نہیں آئیڈیل تے نبی علیہ السلام تے آپ دے صحابہ نے جو انہوں نے کرنا ہے اوہی توڑے ساڑھے واسطے آئی تے دین واسطے صرف اور صرف میری طرح نہیں کوئی دستار پا کے آ جائے جبہ پا کے آ جائے گلے جناب اعلیٰ کو کپڑا پا کے آ جائے ایک عزت تے رسپیکٹ دا معیار نہیں دین دے اندر معیار کی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دین دے وچ معیار ہے جتنے دین واسطے قربانی دینی ہے اللہ انہوں اتنی عزت عطا فرما دے آئیے جی بلال پاک کعبے دی چھت تے کھڑے ہوئے اے منظر جے یاد رکھیا جائے گا تے بلال دی ہمارا والا منظر بھی اونچی بولو یاد رکھو گے انشاءاللہ جے میں اذان نو فخر سمجھ دے ہو جے میں سرکار دے نام تے کدی تھانے کچہری دا منہ دیکھنا پوے تے پھر منہ تے نہیں لکاؤ گے وہی تے مولوی اندر اللہ جی ساڈا کی کلمہ جتنا مولویاں نے پڑھیا تساں بھی اللہ دے پیارے اتنا ہی اسی تواڈے نال ود نہیں پڑھے اتنے ہی کلمہ ہے صلاح الدین صاحب بیٹھے نے پوچھو ہی نہ کھولو اے مولویاں نال بھی بیندے نے پیراں نال بھی ساڈا کوئی لمبا چوڑا کلمہ نہیں ہے ساڈا بھی اتنا ہی کلمہ ہے جتنا تساں پڑھ دے اس واسطے اس کلمے دی ذمہ داری ہے کہ جے اسی کہندے ہیں نا کریم آقا دے اسی غلام ہاں جناب اللہ نو ایک مندیاں تے حضور نو آخری نبی مندیاں تے پھر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس ختم نبوت دے پہرا بھی دینا ہے ٹھیک ہے تے پتہ لگے کہ پہرے دار کھڑے تانوں پتہ ہے چور تے ڈاکو نو پہرے دار تو بڑی نفرت ہے ہمیں ہوندہ ہے کہ چوکیدار نو دو بندیاں نو سخت نفرت ہوتی ہے ایک چور نو ایک ڈاکو تے تواڈے لہجے تو ڈاکو جتنے بھی ہیں یا چور نے ختم نبوت دے عقیدے دے انہوں نے تکلیف ہونی چاہیے کہ واقعی یار یہ بندہ جب تک ہے نا جی ساڑی دال نہیں گل سکتی تے انشاءاللہ آج تو بعد میں امید رکھنا وقت کہ جڑا والا دے اندر انشاءاللہ ہر گھر دے اندر غازی ختم نبوت انشاءاللہ آگے چلیے جی کہ ہونے میں ربیع الاول شریف آنا لائے گھر لائٹنگ روشنی ہر گھر دے اندر کریم آقا دی میلاد دی محفلہ کیوں ہو رہی ہیں حضور نے محبت دا اظہار پھر اگلی گل اسی دیکھاں گے جناب اعلیٰ کئی علماء کو لان گے مول صاحب کوئی وظیفہ دسو بھی کیوں کہنے جی حضور دی زیارت ہو میں کہ دن رات فلمہ دیکھنا والا نیٹ تے بے خدا ویڈیو دیکھنا والا دی آنکھ اس قابل ہے صحیح کہ رسول اللہ نو دیکھے نبی رحمت انہاں دا چہرہ جا کے دیکھیں پہلی شرط ہے کہ اپنی آنکھ تے دل پاک کرو آنکھ تے دل پاک ہوئے تو میاں والی دی جیل علم الدین و زیارت کراون نہیں آگا آنکھ تے دل پاک ہوئے تے اڈیالہ دے وچ آ کے جناب غازی ملک ممتاز حسین قادری نو جلوہ دکھاون نہیں آ جاندے پہلے ہے کہ اپنے گھر پاک ہونا چاہیے اے نکے دے کمرے جتھے مہماناں نو تسی بٹھانے ہو نا مرلے دا تے اینا چھوٹے جے ڈڈو مریا پیا ہوئے نا تے اودی سمیل نال کوئی بندہ اتھے بیٹھ نہیں سکدا لوگ کہتے ہیں اٹھیے حیرت دی بات ہے یار کہ مرلے دے کمرے اینی دی گندگی برداشت نہیں ہوندی تے اتنے چھوٹے دل وچ پورے جہان دی گندگی کٹھی ہوئے تے پھر آکھے جی جناب حضور دا ڈیرا ہو جائے تے کیا بات اس نکی جی آکھے پورے جہان دی گندگی وسیع پئی ہوئے تے آکھے جناب اعلیٰ کریم آقا دی جلوہ کری ہو جائے تے کیا بات ہے سونے ہاں وہ تے کرم فرماندے نے پہلے کم از کم ویڑا پاک تے کریا اونچی بولو وہ تے خود آندے نے اتنے عمرہ دی قید بھی نہیں ہے میرے بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے اے سب تو بڑی بات ہے صلاح الدین صاحب کہ اے انہاں خوش نصیب چند علاقیاں ویچے کہ جتوں دے بچے بھی سنجیدہ یہ تو بچے دی لڑائی بھی نہیں مکتی اے ماں پیو دی اچھی تربیت دا نتیجہ ہے جنہاں سکھایا کہ حضور دی محفل وچ بیٹھنا تے ادب نال بیٹھنا اللہ برکت دے وے انہاں دے ماں پیو نو عزت دے وے دوواں جہان دیاں جنہاں دے بچیاں نو سکھایا کہ بچے حضور دی محفل وچ بیٹھنا تے ادب نال بیٹھنا آئیے جناب اعلیٰ بچیاں دی گل آئی تے میں 14 سالیاں پہلے ایک بچے دی مثال پیش کرا جدا نام ہے جناب طلحہ بن برہ
10 سال دا بچہ آیا کہ میرے آقا دے ہاتھ بھی چومے قدم بھی چومے میرے آقا نے حضور فرماندے نے کیوں کیتا ہی کہندے حضور میں نو تواڈے نال پیار ہے کتنی عمر دا بچہ 10 سال کھڑا ہو ادھر ادھر ایس عمر دا بچہ ہوئے یا اندے تو بھی کوئی چھوٹا ہوئے تے او کھڑا ہو کے آکے حضور میں نو تواڈے نال پیار بڑھا تسی دیکھو کیسا منظر ہوئے تے میرے آقا نے فرمایا میرے پیار وچ کی کر سکنا ہے کہنا حضور جو آرڈر لاؤ میرے آقا نے فرمایا اچھا میں آکھاں جا کے پیور مارا کہنا حضور تسی حکم فرماؤ اے میں تلوار کے کیتی انہیں اگلی گالی نہ پوچھی تلوار اے میں لے کر آتے جو دوڑ پہ چند قدم گیا میرے آقا نے فرمایا واپس آ جا میں پیوان مراون نہیں آیا میں تے ماں پیو دیا حصہ مدھاون والا پڑھ گیا اے تربیت بچے دی تسی سوچو کیسا ماں پیو نے ان دی تربیت کیتی ہونی خیر جناب اعلیٰ ان دی روٹین آقا دے جلوہ دے کھڑا ہے کچھ دن گزرے نے بیمار ہو گیا ہے تے پھر گلتے محبت دیئے نا جناب اعلیٰ جو آقا نے پیار کرے میرے آقا جناب اعلیٰ ادھر محبت فرما دے رہے کیونکہ جنہ قرآن لے کے آئے وہی قرآن کہنا پیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دے جزائے احسان دے بغیر کی ہو سکتی ہے وہ بیمار ہویا میرے آقا روزہ دی خبر لینا دینے بچے آج تیری طبیعت کیسی ہے تیرا حال کی ہے کی عالم ہوئے جدو بیمار دے سرام رسول اللہ خود بیٹھے ہونا جنہوں نے والا میں حضور دے ہاتھ جناب اعلیٰ جا رہے ہونا وہ دے رخسارت مصطفیٰ دے برکت آلے ہاتھ آ رہے ہونا دے آخر ایک دن آکے میرے قریب نہیں نہ دے والد جناب برانو ایک پاسے لے جا کے اندے تے ہاتھ رکھ کے حضور نے گل کی تھی آج میں نو لگ دا تیرے بچے نے بچنا کوئی رہی ہے تے جدو یہ فوت ہو جائے میں نو جنازے تے بلا لویا رات رو فوت ہوئے میں نو اٹھا لویا میں دے جنازے میں چاہا آدھرہ میں تو انہوں دسنا جانا کہ کوئی دور سی بچے انہوں یہ سرکار دنال کتنی محبت سیا آج بڑے انہوں فکروں کو کہیا آج بڑے کہنے نے مسئلہ ناموس رسالت کا ہے تو یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے ہمارا کیا ہے انہوں نے کہنا چاہنا اس بچے دی فکر ملائلہ کر تو سرکار تشریف لے گئے اس بچے نے پیونوں بلایا ابا سچ سچ دس رسول اللہ دا حضور نے کیا ہے آقا وے پترا سرکار نے فرمایا آج تو نہیں بچنا آج تو فوت ہو جانا ہے تے اگر رات رو فوت ہوئے تیرے جنازے واسطے حضور رو ملایا جائے تھوڑا 10 سال دا بچہ کہنا با اگر میں فوت ہوں دیکھ میرا بھی مطالبہ ہے اگر میں رات رو مرا میرے جنازے میں حضور رو نہ بلائی میں تینو اللہ دے حبیب دوستہ دے رہا میرے جنازے میں سرکار رو نہ بلائی تے سنے آتے پیارو پیا کیوں بچے آئے جی اگل نہ کر رہے آیا ابا جڑے رستے تو حضور میرے گھر آن دے دے اس رستے میں یہودی رہ دے لے میں نہیں چاہتا رات میرے نبی میرے والا رہے ہوئے کوئی لوگ کے میرے نبی تے حملہ کرے تے قیامت تک دنیا میرا نام لے کے آنکھے اے دی وجہ تو جناب اعلیٰ ہو گیا اے دی وجہ تو حضور نو تکلیف پہنچیا اے دی وجہ تو سرکار نو دکھ پہنچیا لہذا تو میں نو خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دے وی میری وجہ تو سرکار نو دکھ نہ دے وی اتنے ذرا توجہ کر آج تو ساتھ میں بھی کیا سوچی آیا ساتھ ہونے ساڑھے علاقے ختم نبوت دے منکر نو ایکٹیویٹی دی اجازت نہیں ہونی چاہیے ساڑھے ہونے ختم نبوت دے منکر نو کھلی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے ساڑھے ہونے جناب اعلیٰ ختم نبوت دے منکر نو اعزاز دے تقریباً جناب اعلیٰ عزتاں تے جناب اعلیٰ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے کدی اسے بھی سوچی آئے اگر نہیں سوچے آتے ساڑھی اوقات تے 10 سال دے بچے دی محبت جتری بھی رہی ہے ساڑھی حیثیت تے 10 سال دے بچے جتری بھی رہی ہے انہیں جناب اعلیٰ اپنی زندگی دی سب تو اٹھی خواہش ہے وہ بھی قربان کر کے آقا دی عزت کے ناموس کا مسئلہ سمجھایا ملا کر جناب رات رو فوت ہویا اگلے دن میرے آقا نو پتہ چلے میرے آقا نے جناب اعلیٰ اندھے والد نو بلا کے شکوہ کیتا میں تینو آنکھیں سی میں نو بلا لوی تے میرے کریم آقا دے گیار کر دے حضور میرے بچے نے آئے میں نو جملے بول دیتے تے میرے آقا اس کل سے ناراض نہیں ہوئے
کچھ آکھیا سی انہیں کچھ آکھیا بلکہ میرے آقا تے دلاں تے نظر رکھ دینے تے محبت دے پہلوਆਂ تے نظر رکھ دینے سے واسطے استاد فرماندے نے محبت پوچھ کے نہیں کیتی جاندی محبت ہننے والی محبت ہننے والی ہے تے اپنے قانون ہوندے نے تے اپنے اصول ہوندے نے اور اس طرح محبت ہوندی ہے کہ نام نہاد دانشور بھی آکھن کے تے جھلائے تے کملائے قرآن کیا نہیں کہہ رہے ہو کہ مشرکین تے منافقین نے صحابہ دے بارے جا کے انو میں نو کما من صبح کیا ہوں میں ایمان لے آئیے جو میں کملے تے جھلے ایمان لے آئے انج پیار کر کے دنیا جھلا آکھے انج پیار کر حضور نال کے دنیا کملا آکھے انج لبیک دا نعرہ لا کہ دنیا کملا تے جھلا آکھے ہزاروں الزام جھولی پا پھر بھی حضور دی محبت دا راہ نہ چھوڑیا وارشہ فرماتا ہے کہ جگر یار دنام دا ملے تانا جھولے پائے تھل سٹیے نا جے کر یار دنام دی بلے سولی ہو جھوٹا لے لئے پشان ہٹیے لبیک یا رسول اللہ لبیک سپیکر میں چلنا تو آڈی میری آواز آنی ہے دو میں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہی پیغام دے منایا کہ محبت دے اپنے قوانین ہوندے نے کچھ عادات ہوندے نے کچھ اسلوب ہوندے نے ساڑی تے اتنی بھی نہ رہی ایتھے بزرگ بیٹھے نے میرے سراں دے تاج ایک مہینہ واسطے گل کرن لگا بزرگو ایک وقت اسلام دے اندر جناب عمر بن جموع جیسے معذور صحابی ہے بھی بٹا ایک لت تو معذور تے عہدے جان لگے نا چارے پترانوں تیار کیتا کہنے چلو بھئی حضور نال چلو اگے ماں نے آکھا بچیاں نو کہ بھی پیو تو کہتے رہا ہے کہ میں سنیا 3 گنا زیادہ فوج آئی پھر انہاں نال مخاطب ہوئی حضرت عمر بن جموع دی بیوی کہ انہاں نو کہندی ہے کہ اگے اتنی فوج آئی ہے کہ جدو حملہ کرن گے پھر مذاق کیتا انہیں کہ چلو جی باقی تے بھاج جان گے تیری تے لات بھی کوئی نہیں تو کیویں بھجے گا جدو تانا ماریا تے اس بڈھے صحابی نے ہمیں ہاتھ اٹھایا یا اللہ میری بڈھی تانا مار دی میں نو بزدل سمجھ دی ہے کہ میں تیرے حبیب واسطے جان نہیں دینی یا اللہ پھر میری دعا ہے باقی میں زندہ جاون تے زندہ آون یا اللہ میری لاش بھی مدینے نہیں آنی چاہیے یا اللہ میں انہوں دسنا چاہنا اسا جدو تیرے حبیب واسطے جانے ہیں اسا زندہ واپس آن واسطے نہیں جانے سی قربان ہونے واسطے تے اے بوڑھے دا جذبہ عمر بڑھی ہومن نال ایمان دے جذبے بڑھے حضرت مقداد دے جملے 80 سال دا بڑھا بابا گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے کمدے ہتھاں تے سٹینڈ ہو کے ایک گل نہیں سی کیتی یا رسول اللہ تسی چلو بسم اللہ کرو اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں جڑے آکھاں گے تو تے تیرا رب جا کے لڑے اسی بیٹھے ہوئے ہیں حضور لڑاں گے اسی تہاڈے واسطے تلواراں ٹوٹ گئیاں تے سوٹیاں چک کے لڑاں گے وہ بھی ختم ہو گئی پتھر چک کے ماراں گے انہاں نو تے وہ بھی ختم ہو گیا تے ہمیں سینہ تہاڈے گرتان کے کھڑے ہو جائے آن والے تیر اپنے جسم تے سہ لوانگے لیکن تو انہوں دکھ نہیں پہنچنا محبت ہوندی ہے محبت ہوندی ہے جناب حضرت قتادہ دی طرح میں ویسے اس اسلوب تے بھی حیران ہوں یار کہ ساڑھے بیان کرن دا سٹائل کیسا ہے اس یہ تے بیان کیتا ہے کہ جناب قتادہ تشریف لے کے آئے اور کہا حضور میری آنکھ نکل گئی ہے حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے انہوں نے کہا جی آنکھ میں نے مانگی ہے جنت آپ دے دیں اے تے تسی کتنی باری سنے ہو لیکن یہ نہیں سنیا کہ آنکھ نکلی کیوں نکلی
آپ فرماتے ہیں میں دیکھا تیر آ رہے ہیں اننا تیر ہے کوئی پتہ نہیں کدھر جائے گا فرما میں روک ہاتھ رال بھی سکتا سا لیکن میں کلے ہاتھ اس واسطے نہیں رکھے کہ مطلب سلپ ہو کے حضور وال چلا جائے میں ہاتھ بھی اگے کر لے منہ بھی اگے کہ میرے والا آ جائے حضور کو کچھ نہ ہو تے آنکھیں چ لگا تے پھر انہوں تیر نو کڈیا تے نال ڈھیلا بھی باہر آ گیا تسی مینوں دسو انج دی محبت ہے انج دا پیار ہے ایک 780 دی جھوٹی ایف آئی آر آوے تے بندے دی لت کم جائے تے یار اے کیڑی وفا ہے مولی خادم حسین رضوی صاحب کے پاس ہم نہیں جا سکتے ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ان کے ساتھ چلے تو پرچے بہت ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ چلے تو جناب آپ 4 شیڈول میں آ سکتے ہیں میں کہ قبلہ میرے تے کتنی ایف آئی آر میں اپنے گھر والے نوں یہ آکھیا کہ جدوں میں مرا میری قبر وچ نال رکھ دے میں بڑا گناہگار آدمی ہاں قبر وچ اگر ملاقات ہوئی تے میں کریم آکھاں کہ حضور ہے میں بڑا گناہگار سا لیکن جیلے جدوں بھی گیا نا مینوں اے الزام لگا کہ میں تہاڈی عزت دی گل یا جنے ویل چیئر تے بیٹھ کے تہاڈی آبرو دی جنگ لڑی ہے میں اون دے نال کھڑا رہا میرا جرم ہے تے اس واسطے کہنا چاہتے ہیں قبلہ کہ حالات جتنے مرضی سنگین ہو جان تسی حضور دی عزت واسطے کھڑے رہو جتنے مشکل حالات ہوں حالات صدا مشکل نہیں رہتے ایک جیسے حالات صدا سورج ایک جیسا نہیں رہتا ادھی دھرتی نو روشن کرنا چند جنہوں ساری دنیا تک دی ہے صدا وہ ایک حالت سے نہیں رہتا جھلے ہو ایک کدی اس دور کے اندر کسی دی حکومت رہ سکتی حکومت صدا میرے رب دی باقی ہے جتنے نام نے ہاتھ لگے پھر دینے اجے میں اس گل تے ویسے حیران ہوں صلاح الدین صاحب جنہ دی کرسی ہووے بھی چولہیاں تے ہواواں میں انہاں دی آکڑ تے فرعونیت بڑی عجیب جی بات ہے اس دھرتی تے بڑے بڑے پہلے آئے تے بڑے بڑے تر گئے تہاڈی کی حیثیت ہے اس فرعون دے لہجے وچ گل نہ کرو حکمرانو اے نہ ہوے کہ کل تانوں پچھتانا پوے اسی اج بھی تانوں مشورہ دے رہے ہیں کہ تسی حضور دی عزت اور خاص طور تے اسلام دی عزت واسطے گل کرو اللہ دی قسم ہے ایتھے بھی عزت والے ہو جاؤ گے اگے بھی عزت والے ہو گے میں تے بحیثیت پاکستانی مشورہ دیتا ہونا کہ اور میرے قبلہ استاد جی نے واضح طور تے فرمایا کہ تساں ساڈے نال جو کیتا ووٹاں دی چوری تو لے کے جھوٹے پرچیاں تک تے جیلاں دے وچ 6 مہینے سٹن تک اسی ساری چیزاں نو ایک پاسے رکھ دینے ہاں لیکن کشمیر دیاں دھیاں واسطے آواز اٹھاؤ آج 2.5 مہینے تو زیادہ عرصہ گزر گیا پستل پمال ہوندیاں پیاں بچے بھوکے مردے پے جوان مردے پے بڈھے مردے پے اے نہ ہوئے کہ کل نو لاہور تے جڑا والا دے بڈھے تے بچیاں تے دھیاں تے وقت آ جائے اسی تے کہندے پہلے آؤ اے نہ ہوئے کہ کل تانوں شرمندگی ہوئے ساڈے نال کی گزری ہے پھر کہندے نے دیکھیں جی پاکستان کی معیشت شرح نمو 4% سے کم ہو کے 2% پہ آ گیا 2 سے کم آ گیا فلاں ہو گیا ایسے ہو گیا ہم ایسے حالات میں جنگ نہیں کر سکتے میں کہ حضور نے تے بدر اس نہیں سی کیا کہ 8 تلواراں نے بندے 313 نے سامنے 1000 بندہ کھڑا ہویا ہے پہلے معیشت چنگی کر لو پھر جا کے لڑاں گے یہ ساڈی گل اگر ملا علی لگے تے مسٹر علامہ محمد اقبال تو کچھ وہ تے جناب اعلیٰ نہیں سی نا جناب داڑھی تے پگڑی والا وہ کہندا ہے کہ مسلمان معیشت دے بہانے بڑھا کے کفر دیاں جناب اعلیٰ بھبکیاں کو ڈرن والے نہیں ہوندے مسلمان دلیری نال کفر دا مقابلہ کردے ہوندے تے اپنے آپ کو یورپ والیاں گلاں کر کے انہاں جیسا بنانا تے پھر مسلمان بھی سدانا ریاست مدینہ دی گل تے مثال یورپ دی اے کیڑی گل اے میں گل کراں نا کہ جناب یہ گل ٹھیک نہیں آکھن گے جی ملا شدت پسند چلو جی اقبال تو پوچھ لئیے وہ تے شدت پسند رہی نہ تھوڑے نزدیک فواد چودھری کہنا ہے ان کا لائف سٹائل ہی اور تھا وہ برگر کھانے والے تھے وہ ایسا لباس پہنتے تھے وہ تو مذہبی تھے ہی نہیں اقبال تو پوچھے جی تو کیویں دس اقبال فرماتا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے کر ارے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی پہنچوں کے کہہ ہم ٹرمپ کے پاس جائیں گے ہم فلاں کے پاس جائیں گے کی کرو کشمیریاں دا جی سفیر ہائے ہائے اقبال فرمانا اجازت ہو کہ شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ
قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر آہ کیا مرد مسلمان تجھے یہ یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہ آخر. لیکن اقبال سمجھن واسطے بھی تے اقبال دا ذوق چاہیے. اکرم رائی سنن والے نوں اقبال اور لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تو علاوہ پتہ ہی نہیں کہ اقبال نے کچھ اور بھی آخر. کہندے نے ہم کشمیریوں کے بہت بڑے سفیر ہیں اور بلکہ پرسوں ترسوں دی ایک نمی ایک بدماشی شروع ہوئی ہے بلکہ بے وقوفی کہ او ساڈے خان صاحب گل کر جا کے تو 16 بندے نہیں اکٹھے کر سکیا 16 ملک اسلام دی آواز واسطے کشمیریوں واسطے نہیں جوڑ سکیا. گلاں کر دے کالی پٹی بان تے بن لے او ایک بندہ گل سنا رہا سی انہوں نے کہا جی ایک شاعر دی عادت سی لوگوں دے شعر چوری کرن تو مشاعرن دور جانا جا کے کسی دا شعر پڑھنا تے کہنا الحمدللہ فقیر نے لکھی الحمدللہ جی میرا تازہ کلام ہے. وہ پڑھیا پھر بھی جانا انہوں ایک جگہ دوتے مشاعرہ سی انہوں نہ پڑھایا آخری شاعر پڑھ رہا سی تو احتجاج جنہ کالی پٹی انہیں بانتے بن لے تو صدر مشاعرہ بے ساختہ بول اٹھا انہیں کہ تیرے کرتوت پہلے کالے تھوڑے سن کہ تو کالی پٹی بھی بن لے. بھائی تو کشمیر ویچ آئے تو گستاخان اور ریلیف دیتا ہے تو علماء تے پابندیاں لائیاں تو جناب جا کے اتنے سارے پاکستان تے ظلم و جبر کیتے دنیا دی طاقتور ترین اور بہترین فوج دے ہاتھ جو ہتھیار رکھوا کے تو قطبے پکڑا کے احتجاج کرا کے بے عزتی کروائی سارا کچھ کر کے تو اجے بھی کہنا کالی پٹی بن کے تو بڑا تیر مار لے. انج نہیں ہونا. اسلام اور پاکستان دی عزت حضور دی شریعت دیتا ہے. اے او تو عزت ملنی ہے پاکستان نو جس ویلے اے اسلام دے مطابق نہ قانون چلے گا. تے بڑیا بھی ایسے واسطے سی جتنے بزرگ بیٹھے نے پوچھو انہاں کولو کیا تہاڈیاں اکھاں یہ رات تکدیاں نہیں بڈیاں ہو گئیاں کہ کدوں ویلا آئے گا جدوں اس نعرے تے عمل ہوئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہاتھ اٹھا کے اللہ دی ضرب لاؤ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. ہسی کہنے کہ اس چیز سے آؤ اور جب تک نہیں آنا اس وقت تک کسی دی عزت نہیں بچ. ایتے بزرگ بیٹھے نے میں تھوڑی جی گل انہاں دی بھی کراں. ہر پیو چاہندا ہے میری عزت ہوے. پردے وچ بیٹھیاں ماواں بہناں بیٹھیاں نے ہر ماں چاہندی ہے میری عزت ہوے. بہن بیٹھی ہے ہر بہن چاہندی ہے بھائی دے ہتھوں میری عزت ہوے. تے بیوی چاہندی ہے کہ میری شوہر دے گھر وچ عزت ہوے. تے عزت کیا ایویں ہونی ہے جویں دا قانون بن رہا ہے یا عزت اویں ہونی ہے جو سونے نبی دا دین کہتے ہیں. اونچی بولو. گل اوتھے رکی ہے کہ جناب اعلی عزت کدوں ملنی ہے تے کیویں لبنی ہے. اونچی بولو. آئیے جناب اعلی اگر بزرگ بیٹھے نے ایک واری اپنے آپ کو شیشے دے کے کھڑا کر کے اپنے آپ کو سوال کرن میری عزت کیویں بننی ہے. کیا میری عزت بلے تیر تے نور نے بنانی ہے یا سونے محمد دے قانون نے بنانی ہے جنہیں فرمایا میری امت دے جس بڈھے دی عزت کی تھی انہیں سمجھو میں محمد دی عزت کی یا جناب اعلیٰ 10 اس دنیا دی پارلیمنٹ نے تیری عزت بنانی ہے یا حسن اہل نانا جان نے تیری عزت بنانی ہے جنہیں فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا. او ساڈے وچوں نہیں ہے جڑا ساڈے وڈیاں دی عزت نہ کرے تے نکیاں تے شفقت نہ کرے. دس تیری عزت کنے بنانی ہے. او بڈھا پیو پتراں دے ہتھوں گربان نپوا کے کھڑا ہے تے پوچھدا ہے عزت کیویں ملے گی. میں کہنا عزت تینوں بلے تیر تے نور نہیں دینی ہے اے سونے محمد دے قانون نے دینی ہے جنہیں فرمایا پیو جنت دے دروازیاں وچوں درمیانہ دروازہ ہے یا بڑا دروازہ ہے صدر دروازہ ہے جدا دل کرے دروازہ قائم رکھے جدا دل کرے دروازہ برباد کر دے. اس واسطے پیو دی عزت ادو آئی ہے جدو سونے نبی دا دین آنا ہے. اج باپ بیچاری بازاروں میں ذلیل ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ نبی رحمت دا دین جناب اعلیٰ نہیں ہے. ایک جناب 3-4 دن پہلے دی گل میں نے ایک بندے گل سنائی جناب ایک عورت جنہیں پترا
انہوں مردہ لکھوا کے جناب اعلیٰ زمین تے قبضہ قابض ہو گئے تے او مائی جا کے ڈی سی نوی ایس پی نوی جناب اعلیٰ سارے آنے کے منتہ کر دی پھر دیئے میں جیو دیا میرا آئی ڈی کارڈو کہنے رہے نہیں تو کاغذہ میں مر چکا جس جگہ دے ہوتے اے معاملہ چل رہا ہوئے کیا حضور کا قانون ہونا تے اے جونا سی کچھ بولو کہ جیوں دی مانو مریا لکھوا کے چار مرلے واسطے چار جناب اعلیٰ زمین دے قدمہ واسطے تے میرے آقا نے کتنی عزت دیتی ہے مانو میرے آقا نے فرمایا جنت تحت اقدام الامہات ارے جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے بلکہ بھی دنیا تک یاد کر دی ہے کہ حلیمہ سعدیہ آقا دی بارگاہ میں چاہیے تھے میرے آقا نے مزمل دی چادر بھی بچھا کے دیتی ہے اور دے ہر سوال نو پورا بھی کیتا ہے بکریاں بھی دیتی ہیں اونٹ تے سامان بھی لگ کے دیتا ہے جب جامن لگی آنے الوداع بھی کر کے آئے کلمہ بھی پڑھایا ہے اور جناب اعلیٰ صحابہ پوچھتے رہے حضور عورت کانے احاظ امی بعد امی یہ میری ماں تو بعد دوجی میری ماں یہ سبق دیتا اپنی امت رو یہ دد پلاون علی ماں دا شان ہے تیر 9 مہینے پیٹ چرکھن علی ماں دا کتنا شان ہوئے گا آج صدیاں بعد زمانہ حلیمہ پاک نو یاد کر رہے آئے میرے آقا دے کردار دی وجہ تو یہ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھلے دیویوں سے تو سوڑے دا مکڑا نورانی نورانی تو آقا دا مکڑا نورانی نورانی ہو تقدیر درئی چمے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول بس یہ وقت مقدر 10 منٹ گل مکان لگے تو سبحان اللہ ذرا کو اچھی آواز ایہی پیغام ہے جناب اعلیٰ کہ جس جناب اعلیٰ رشتیاں نو عزت دیتی آج ہوندی عزت دا مسئلہ آئے تھے آکھنا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے ہم تو جناب اعلیٰ سیدھے سادھے مسلمان تسی سیدھے مسلمان ہو سیدھے مسلمان سبحان اللہ تسی تاں سیدھے ہو کہ تو اڈی زمین دا مرلہ کی بننے سیدھے کر دیں کو فٹ زمین دا اندر آوڑے نا اوتھے بندوقہ نکلا دیا تو مرلے تے بنیاں تے بندوقہ چوک سکنا ہے لیکن حضور دی عزت دا جدو مسئلہ آئے اس ویلے تو بالکل سیدھا سادہ مسلمان بن جائے ساڑھا جرم ہے کہ اسی اپنے ذاتی معاملات تے عداب تا ایک پاسے رکھنے ہیں لیکن جدو مسئلہ حضور دی ناموس دا آئے پھر کہنے ہیں کہ اساں رہیے نہ رہیے حضور دی عزت پہلے کہ کتنا پرانا نعرہ ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ یہ مطلب یہی ہے کہ بھائی زندگی فضول ہے اس بندے دی جنہیں سینے دے اندر آقا دی محبت ہے عشق دی رتی نہیں عشق دی رتی ہوئے کہ محبوب خدا دی توہین ہو دی رہتے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے یہ چیزاں نہیں تو اس لیے ہڑے چنگے بلے نمازی لوگ ذرا جی گل ہوئے او جی مولوی سیاسی گل شروع کر دیتی اسی کی گل سنن گیا سن دے او کیڑے پاسے ٹر پیا تے جے یہی کچھ کرنا سی تے پھر تے محفل سجاون دی کی لوڑ سی میرا ایک سوال ہے تے سارے بندے حسینی بیٹھے ہو یزیدیاں دا کم نہیں ساڈی محفل ہے مینوں ایک گل دسو اے تے سارے سانو آ کے کہندے نے مولوی صاحب شہادت سناؤ امام پاک دی آپ دے بچیاں دی آپ دا سفر سناؤ کدی یہ بھی پوچھیا جے کہ امام پاک مدینے تو گئے کیوں
اچھی بولو یزید نے لڑائی کی سی پہلی بننے دے رولا سی کو کی چکر سی تے اینڈ یہی ہوئے گا کہ یزید دی حکومت تے سیاست حسین نو پسند نہیں آئی اچھی بولو اگر گل کوئی اور ہے تے کھڑا ہو کہ میں نو مطمئن کر دے ویسے معذرت کر لیں اس یہی پڑھے ہے کہ یزیدی حکومت تے یزیدی سیاست حسین نو پسند جیڑا کدی کدی نماز چھڑے کدی کدی شراب پیوے او تے حسین نو پسند نہیں آیا تے جیڑا بالکل ہی نہ پڑھے تے جناب ہر ویلے ٹن رہے تے بلکہ دعائے قنوت انہوں پوچھو تے کہ مینوں نہیں آندی انہوں آکھیا درود شریف سنا کہندا مینوں نہیں آندا ساریاں گلاں مینوں نہیں آندا تے جدوں اسلام دے بارے گل آوے تے کہندا ہم خادم حسین رضوی اور مفتی منیب الرحمان سے زیادہ اسلام جانتے ہیں سبحان اللہ کہ میں ایک کہنا چاہنا کہ آج ایسے بندے آ کے دین تے حملہ کرن انہاں نو کوئی نہیں کہندا اوے تو جا اپنا کم کر پیڑ دا جہنم بھر تیرا کم ہے نالیاں تے سڑکاں دے پیسے پینا تے اپنی قبر کالی کرنی تیرا کم نہیں ہے کہ اسلام دے بارے گل کر اوتھے تے کوئی نہیں گل کردا تے مولوی کسے ظالم دے بارے کہہ دے کہ ظالم نو آکھو اپنی زبان بند کرے انہوں پتہ نہیں اسلام دا ایں دے بارے گل کی کرنی مولوی دے سارے گربان نو آ کے نہ پڑھن گے حضرت صاحب آپ کو کیا لگے آپ اس کام میں تے تسی اس ٹائم وچ ہوندے تے پھر کہندے مولا حسین نو حضرت جی لگا رہے جتنے لگے تو کی ضرورت ہے اے پھر کتنے جائے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز اے پھر اقبال نو بھی جا کے سمجھاؤ تو خاص طور دیتے ہو مشائخ جو آج بھی انہاں ظالمہ دے پشت پناہی کر رہے ہیں انہاں دے کانڈ پیچھے ٹیکن دے کے کھڑے ہوئے نے میں انہاں نو بھی کہنا چاہنا کہ بلا اقبال تو انہوں بھی کہہ گئے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شکتی ٹھیک ہے نا جی قبلہ اے تو آڈے واسطے بھی ہے تو آڈی ساری جتنی بھی پاکستان دے پورے پیر نے میں سارے نو کہہ رہے ہیں پورے جہان دے جنہیں پیر نے کسے دا آستانہ اتنا اچھا نہیں ہو سکتا جتنا اچھا حسین دے نانا دا آستانہ سی اتنا بڑا آستانہ کسے دا نہیں تے اتنی عزت علی ماں مولا حسین تو بعد کون کائنات پوری لبو تے کسے دی نہیں ہوئے گی جتنی عظمتاں تے شانہ علی ماں مولا حسین پاک دیئے تے ماں دی قبر چھوڑ کے بھائی جنت دی سرداری نال شریک ہے مولا حسین دے مولا حسن دی قبر چھوڑ کے تے حضرت ابو بکر و عمر پاک دیاں قبران چھوڑ کے صحابہ دیاں قبران چھوڑ کے مولا حسین میدان کربلا ڈیرے لائے کہ نانا دا شہر مدینہ چھوڑیا جا سکتا ہے نانا دے مدینے دی ریاست دے قانون نہیں چھوڑے سمجھ آئی ایتھے صرف اور صرف قوم کہہ دیئے حضرت صاحب میٹھی میٹھی باتیں کرو کڑوی گل کی تھی تے اوہی مولوی پتہ نہیں کڑے پاسے ٹوڑ سانو پھر او حضور دین سکھانا دے جنہوں استنجا دے حروف اصلیہ دا پتہ نہیں لگتا جنہی عمر گزر جائے سر چٹا ہو جائے اور اجے تک یہ پتہ نہ ہوئے 70-80 سال دی عمر کہ نہاں دے ہویا جناب اعلیٰ دھنی تک بھی پانی پہنچائی دے ہوں دے اندر جناب اعلیٰ کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے دی اور کنہ دے اندر بھی پانی سٹی دے او بندہ بھی سانو دین سکھانا آ جاتا ہے کہ مولی صاحب یہ بات کرنی تھی یہ نہیں کرنی اور کئی جگہ دوتے انہیں کیا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے سچ بول کے دے تیرے گربانہ میں ہاتھ پیدے کتنے دور بکیا نہیں صبح قیامت تک کہ دو قوت آپس مد مقابل رہنی ہے باہمیں تھوڑا ہوئے لشکر بھاوے بڑا ہوئے حق نال کھڑائے تے سمجھ حسین دا فیض کربلا بھی تو آج بھی چل رہے اچھی بولو آج بھی فلسطین دے اندر یہودیاں دے ٹینکاں دے سامنے ہاتھ پتھر لے کے فلسطینی بچہ اگر آزادی دی جنگ لڑ رہے آئے حق دا کلمہ بلند کر لے آئے تے سمجھ لے کے کربلا بھی تو مولا حسین دا فیض آ رہے آج بھی جناب اعلیٰ 70 سالہ تو خاص طور تے انہاں 2.5 مہینے دے شدت تے کرفیو دے باوجود ہندوؤں دے ٹینکاں دے بندوقاں دے سامنے نہتا خالی ہاتھ کھڑا ہویا
ہویا جناب آلہ کشمیری مسلمان ہاتھ سوٹیاں دے پتھر لے کے ہندو بنیاں دا مقابلہ کر رہا ہے تے سمجھ کربلا وچوں مولا حسین دا فیض آ رہا ہے آج بھی اگر یمن دے اندر شام دے اندر تیونس دے اندر برما دے اندر حضور دے غلام کفر اور کفر دے چمچیاں دے متے مقابل کھڑے ہوئے نے تے سمجھ مولا حسین دا فیض فیض مکیا نہیں نہ مک سکتا قیامت ساڑی جنگ صرف اتنی اسی کہنے کہ ظالم ظالم ہے وہ کسے روح پہ چاہے حکومت دے روح پہ چاہے یا اس منزل تک لیاونا لے دے روح پہ چاہے ظالم ظالم ہی ہے انہوں حق دی نصیحت کرنا حق دی وصیت کرنا حسینیہ رکھم دے اچھی بولو راستے کوئی نہیں میں نے لگ رہا تھوڑے تھوڑے ہو گئے اچھی بولو سبحان اللہ گل اتنی ہے کہ نبی رحمت دین بغیر ساڑی عزت ساڑی آبرو ہو ہی نہیں سکتی مسلمان دی عزت مشروط ہے رسول اللہ دی عزت اور کریم آقا اللہ دی مخلوق ہے جو واحد شخصیت کہ جناب اعلیٰ جنہ دی رائے نل اختلاف نہیں ہو سکتا حضرت امام محمد جملہ آپ حدیث شریف پڑھانے سے مدینہ شریف بیٹھ کے نبی علیہ السلام دی قبر انور دے نال تھوڑے فاصلے تھے جدو کسے گالے چانا کہ آپ نے اشارہ کر کے فرمانا اس صاحب قبر دے بغیر باقی ہر بندے دی گل نال اختلاف ہو سکتا انہاں نال اختلاف نہیں ہو سکتا جدو حضور دی حدیث آ جائے شریعت سامنے آ جائے پھر اختلاف کس چیز دا نبی رحمت نے فرما نہیں دیتا سود حرام ہے کچھ بولو رب دے قرآن نے نہیں آکھیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا جدو اللہ نے فرما دیتا حضور نے خاص طور پر تخصیص کر دیتی پھر ساڑھے چور حکمرانہ دے وچوں جڑے آئے سنونا چوراں دے دور دا صدر کہنا سی کہ مولویوں کو چاہیے کو سود کو حلال کرنے کا کوئی رستہ نکالے چلو وہ تے چور انہوں نے جناب 7% سود کی شرح بھی رکھی ہوئی سی اس گل دوتے سی انہوں نے جو کر سکتے سا انہوں نے کتیا کیتی لیکن جدوں دے حاجی صاحب آئے نے اللہ کیتا انہاں حاجی صاحبان نے سود رو 7% تو بدا کے 12% لے گئے تھے نالو تو کہنے بڑھانی بھی ریاست مدینہ اسی کہنے ہیں کہ قبلہ کم از کم اتنا یاد رکھو انڈیا دی 9 لاکھ فوج تو جڑا وزیر اعظم ڈرا رہا ہے مینوں یا کشمیر دے لبریشن فرنٹ والے نو یا کشمیری مسلماناں نو کہ مقبوضہ کشمیر والے ہو آزاد کشمیر والے ہو مقبوضہ کشمیر نہ وڑنا اوتھے 9 لاکھ فوج بیٹھی ہے او جڑا مسلماناں نو 9 لاکھ فوج تو ڈراندا پیا ہے کہ اسی لڑ نہیں سکدے وہ اللہ رسول نال کیڑے حوصلے نال لڑ رہے جنگ تے اللہ نبی نال جنگ سعود اللہ نبی نال جنگ ہے جڑا انڈیا نال لڑن تو ڈردا ہے رب رسول نال لڑ سکدا اونچی بولو تے اسی کہنے اگر تسی انڈیا سمیت پوری دنیا دے کفر تو جیتنا چاہندے ہو پاکستان وچ قانون وہی لے آؤ جو سونے نبی دا دین کہندا ہے تے واللہ تواڈے ملک دے دن بھی بدل جان گے اج نہیں تے کل کفر نے تواڈے تے حملہ کرنا ہے اے میں اج تو واضح طور تے کہہ رہا او افغانستان وچ نے ڈیرے لائے تواڈے سامنے انڈیا دا پورا پٹی جناب تواڈے واسطے تیاری کر کے بیٹھی ہے تواڈے سامنے جناب اعلی ایران دے اندر وہ اپنے پر تول رہے نے انہاں ساری گلاں دے باوجود تین پاسیاں تو تسی گرے پئے ہو موت دے منہ وچ بیٹھے ہوئے ہو اجے بھی تانوں اللہ رسول یاد نہیں آئے تو خدا دا خوف کرو کدوں یاد آج موقع جے نبی علیہ السلام دی شریعت نال کھڑے ہو دوغلا پالیسی مسلماناں دی شان نہیں علامہ اقبال فرماندا ہے اجازت ہوے پڑھیے اقبال فرماندا ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا یا بندہ زمانہ یہ دو چیزیں کٹھیاں نہیں ہو سکتی پھر کہتے ہیں اسی ذلیل ہو رہے ہیں ذلیل کیوں ہو رہے ہو اے بھی اقبال تو پوچھئے کہ تیری نگاہ سے سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے
اچھی بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس یہی پیغام دے بڑھائے اقبال فرماتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کدو کبدے سانتے جدو حاکم نور الدین سنگی جیسا قرآن پڑھن والا جدو حاکم جناب اعلیٰ صلاح الدین ایوبی جیسا جناب اعلیٰ عالم تے فاضل جناب اعلیٰ تے قرآن دا حافظ تے قاری جدو جناب اعلیٰ حاکم آوڑے دن رات فلمہ دیکھن ادھر دھیاں روندیاں پیاوڑ کشمیر دے اندر ادھر لاہور دے اندر جناب اعلیٰ مسلم ٹاؤن کو لے کے جناب اعلیٰ چنگی عمر صدو تک کرفیو لا کے میچ کروایا جائے ستائی مسیطہ نو تالے لا کے جناب سری لنکن ٹیم نو پروٹیکشن دیتی جائے اذان دی آواز بھی باہر نہ دیتی جائے تے جناب اعلیٰ اینو ریاست مدینہ کر انج دے لوگاں نال کدی ملک دے قوم دی عزت نہیں ہو سکتی عزت سے وقت ہونی ہے ایک بیٹی نے پکاریا سی جناب اعلیٰ جس وقت ایک عیسائی فوجی نے تھپڑ ماریا مسلمان بیٹی نو روم دے اندر تے انہیں آواز دیتی واہ معتصمہ ہو ہائے معتصم باللہ تو کتے رہ گیا تیری بہن نو تھپڑ لگ گیا تے انہیں سر تو چنی اتار کے اس وقت جناب اعلیٰ آکھیا سی اس وقت جناب اعلیٰ اس عیسائی فوجی نے آکھیا تو جنو پکار دی پڑی ہے بڑا دور بیٹھا ہے کیا وہ عربی فوج کیا وہ عربی گھوڑے لے کے ابلک گھوڑے لے کے کیا تیرے کول آ جائے ایک گل سنی ایک تاجر نے مسلمانوں تو گزر رہا سی انہیں آکے معتصم باللہ نو آکھیا انہیں کیا یہ ایک بیٹی دے منہ تے تھپڑ لگے آیا تے انہیں جنو آواز دیتی ہے کہ او کافر فوجی کہہ رہا سی کیا معتصم گھوڑے تے بے کے آئے گا کیا عربی گھوڑے تے بے کے پہنچے گا اتنی گل سنیے تے وہ دی غیرت جاتی ہے انہیں کیا سارا خزانہ خرچ کر دے ہو جتنے عربی گھوڑے ہو سکتے ہیں سارے خرید لو 10,000 عربی گھوڑے تے بے کے آپ بھی تلے آئے پورے لشکر نو لے کے جناب اس علاقے تے قبضہ کیتا ہے اعلان کروا دیتا ہے او مسلمان بیٹی نو تھپڑ مارن والا فوجی خود آ جائے وہ بیٹی بھی آ جائے جنہیں منہ تے تھپڑ لگیا سی انہیں معتصم نو آواز دیتی سی تے اگر وہ فوجی اپنے آپ نو پیش نہ کیتا میں اتھوں دے ہر بالغ عیسائی دا سر قلم کر دے گا انہیں سارے دی موت دا خود ذمہ دار ہوئے گا اتنی گل کی تھی وہ فوجی بھی آیا کہ جناب اعلیٰ عورت بھی آ گئی آکے جناب اعلیٰ سب تو پہلے معتصم نے اوہ ہونے منہ دے ہوتے تھپڑ مارے فوجی ٹوپی کھو کے زمین دے سکتی ہے انہیں کیا دیکھ میری بہن تیرا بھائی عربی گھوڑے آتے بیٹھ کے تیری عزت دا بدلہ لینا گیا لیکن یہ چیزوں تو مل دیا نے جدو اندر غیرت ہویا بے غیرت بندے نو غیرت دی گل کے میں سمجھ آ سکتی ہے میاں محمد بخش فرماتے بے غیرت دی یاری کو سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے نالو ساگ سروں دا چنگا اگر اقبال تو پوچھئے اقبال فرماندہ ہے غیرت ہے بڑی جہانے تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارا کچھ بولو
ایک گلہ کر دے رہے دیکھو جی مسلمان ایمیں دا لیڈر 100 سالوں میں نہیں لب سکتے کہ میں دی تقریر کر کے آیا ہاں جی واقعہ تقریر کر کے آیا میں کہ اس تقریر تو بعد وہ بھی ویڈیو تو دیکھی ہونی ہے ایک پاسے جناب اعلیٰ مودی بیٹھا روٹی پی رہا ہوئے دوجے پاسے سادہ وزیر اعظم روٹی پی رہا ہوئے اور جناب اعلیٰ میں اس کلتے رہا کہ 80 لاکھ مسلمان دنیا دی سب تو وڈی جیلج قید کرنالا دھیاں بہنوں کشمیر دھیاں روح منالا پتران تے دھیاں دا قاتل سامنے بیٹھا ہوئے تے غیرت مند بندے نو روٹی اندر لنگ کے میں سکتی ہے پانی لنگ کے میں سکتا ہے پھر ہوتے بیٹھ کے جناب اعلیٰ اطمینان جناب اعلیٰ نارمل لہجے وچ بیٹھ کے میں سکتا ہے ایک اللہ کر دے نور الدین تے جناب صلاح الدین ایوبی دیا تے صلاح الدین ایوبی او مسلمانوں ذرا پوچھو تے صحیح جناب اعلیٰ اگر آکے جناب اعلیٰ اج صلاح الدین ایوبی ہوندہ اج نور الدین زنگی ہوندہ اج میں اسلام تے حملے ہوندے ایک خاکے پڑھ رہے ہوندے انہیں کیا چپ کر کے احتجاجی بیان دینا سیا یا انہیں میدان چھترنا سیا اج انہیں سیاسی بیان جاؤ کے گھر بے جانا سیا یا انہیں میدان عمل چا جانا سیا نور الدین زنگی ایک کم رسول اللہ نے سیاسی میں کہ میں نو انہاں دو موزیاں کو بچاؤ او جناب اعلیٰ واقعہ بڑا طویل جڑے جناب اعلیٰ آکے روزہ اطہر دے قریب جناب مکان لے کے سرنگ کھول کے سرکار دے جتے جسد اطہر تک بھی وہ پہنچتے رسائی تک جناب اعلیٰ پہنچ گئے قریب سی کے جناب اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کر دیا اتنی دیر میں جناب اعلیٰ آیا نور الدین زنگی اپنے خزانے لے کے کہنا ہے مدینے والے کوئی بندہ باہر نہ رویا آج سارے انہوں میں سرکار بنا دی خیر دینی ہے تے بیٹھ گیا لنگر چلنے شروع ہوئے اشرفیاں دیندہ گیا پوچھیا کوئی رہتے نہیں گیا آکھیا دو صوفی بیٹھے ہیں جڑے کہندے ہیں ہمیں دنیا کی دولت سے غرض نہیں ہے اے اللہ اللہ کرتے ہیں تسبیحاں میں کے بیٹھے ہیں جڑے کدی کسی نو کچھ نہیں کہندے بالکل کسی بھی معاملات میں مداخلت نہیں کردے انہیں کیا انہاں نو لے آؤ جس ویلے انہاں نو لے کے آندا تے چہرے وہی جڑے حضور نے خواب وچ پہلے دکھا دیتے آندے جلال جا گیا دیکھ کے جناب اعلیٰ تھپڑ مارے چہرے تے سچ سچ دس کمینے ہو تسی کی کیتا ہے تہاڈی وجہ تو میرے کریم نو دکھ پہنچے آئے دسو کمینے ہو تسی کی کیتا ہے تہاڈی وجہ تو سرکار نے میری ڈیوٹی لائی ہے جناب اعلیٰ پھروں لے کے کمرے وچ مصلی چکے آنا تھلے جناب اعلیٰ سرنگ جا رہی ہے روزہ اطہر دی طرف جناب اعلیٰ جا رہی ہے وہ کہتے ہیں اساں پلین بڑھایا سی کہ سرکار اور عماد اللہ سرکار جناب آپ دے یاراں دیاں بھی مبارک لاشاں لے جا کے اپنے علاقے وچ بے حرمتی کری ہے تے توہین کری ہے اس نیت نال اساں لیکن جدوں سی قریب پہنچے تے کفن مبارک نظر آیا پھر عجیب کی بجلی دی چمک پیندی سی اگے جاون دا حوصلہ نہیں ہویا اس گلوں پریشان سا کہ کیویں قریب جا سکدے ہیں مسلمانوں جس ویلے جناب نور الدین زنگی نے اے جناب اعلیٰ جملہ سنیا چوک دے وچ آ کے انہاں کمینیاں نو اپنے کیفر کردار تک پہنچا کے کھلی کچہری لائی پھر مدینے دیاں گلیاں وچ پھردا سی اور یقین فرماندے نے مدینے دیاں گلیاں وچ پھر کے رو کے اللہ سی سونیا تیری کرم نوازی تو پوری دنیا وچ غلام نو یاد کیتا ہے اس خدمت واسطے غلام نو یاد کیتا ہے رنگ نور الدین دا کالا زنگی کہندے ہی کالے نو رنگ کالا ہے لیکن جناب اعلیٰ قیامت تک نام اسلام دی تاریخ سنہری حروف نہ لکھیا جائے وجہ کی ہے کہ نور الدین زنگی دنیا دے سامنے رنگ چٹا لے کے نہیں آیا تے کی آیا غیرت مند تے سنہرا کردار لے کے آیا ہے اس واسطے اقبال فرماندا غیرت بڑی چیز جہاں میں تگو دو میں ارے غیرت ہے بڑی چیز جہاں میں تگو دو میں پہناتی ہے
को ताजे सरदारा। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत। अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अपनी इज्जत चाहते हैं तो अल्लाह के हबीब की इज्जत के पहरे बगैर मुमकिन पाकिस्तान कहना सी ना साडा वज़ीर मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बहाल करूंगा सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत जनाब आला हम बहाल करेंगे। मैं कह सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत उदों तक बहाल नहीं हो सकती जदों तक सब्ज़ गुंबद वाले की इज्जत वास्ते इन्हां दी इज्जत उदों बहाल होनी है जदों नबी रहमत की इज्जत वास्ते तुसीं गल कर हजूर दे दुश्मनां नाल तुहाडीआं गल्लां जनाब आला होर होनी उन्हां दे अगे जाके कहंदे हो एक बहुत बड़े मजहबी गिरोह की मुखालफत के बावजूद हमने आसिया मलूना को आपके हवाले कर दिया। ये याद रखना ये तारीख तुहानू याद रखेगी और कभी भूल नहीं सकता जी शऊर मुसलमान ए बिल्कुल मुसलमानों याद रख लो साडे हुक्मरानां नू अक्सर उस टाइम जिहाद याद आंदा है जदों उन्हां दी अपनी कुर्सी जड़ी है ना खतरे ये बहुत बड़ा अफसोस है। असीं कहने आ कुर्सी दे खतरे तो पहले हजूर दी गल करन ताकि मुआशरे विच आप भी इज्जत वाले होण ते मुल्क भी इज्जत ए अक्सर यही होया और असीं हुण भी कह रहे हां चंगा वक्त खान साहब तुसीं तुहाडी टीम कश्मीर वास्ते हजूर दी इज्जत वास्ते स्टैंड लो जिवें स्टैंड लैण दा हक होंदा है मरना ते उंज भी और यूसुफ बिन काशफीन ने नहीं तारिक बिन ज़ियाद जिस टाइम आया ना जी जनाब ते कश्तियां पहले उन्हें इकट्ठियां करा के उन्होंने आग लगा के वेला हो गया उन्हें कहा भाई मद्दे मुकाबले पता कितने बंदे 80,000 नाल गल करके कहना 80,000 दा लश्कर है हुणे थोड़ी देर तो बाद इन्हां साडे टुकड़े कर देने ने असि इत्थे लपना ही कोई ऐनी गल कीती ते सारी फौज दा मोराल जमीन गर्क हो गया खत्म कि भाई अमीर की कह रहे अगले ही लम्हे उन्हें ऐसी गल किसी के जमीन तो चुक के उन्होंने आसमान ते ले गया उन्हें कहा जदों मरना ही है ते फिर क्यों ना इस शान नाल मरिए कि पता लगे काफिरां नूं कि हजूर दे गुलामें च लड़ के मरदे हो मरना जो है फिर जनाब आला चिड़ियां की तरह जान बचा के क्यों मरिए शेरां की तरह झपट के क्यों ना मरिए कि दुनिया नूं पता लगे मोहम्मद अरबी दे फकीर इंज लड़दे हो तो दुनिया ने देखा जे अद्धा दिन नहीं सी गुजरिया 80,000 ने वट के उन्होंने चुक के पर सुट दिता और दसिया जंगां तादादां नाल नहीं जीतियां जांदियां गैरत ते ईमान ही नहीं जीतियां समझ आई हिंदू सानू पुकार दुनिया दी बदतरीन कौम सानू पुकार रही होवे और आके आखे मैं जंग चाहता हूं हम हमला करेंगे हम ये करेंगे असिया के नहीं जी असिया अमल ऐस तो भी कोई बदतरीन दौर हो सकता साडी सराकी जिस बंदे नु ज्यादा बुज़दिल आखन ना उन्होंने कहंदे ने इधर किराड़ यानी किराड़ बदतरीन बुज़दिल कौम है ते बुज़दिल तरीन बनिया सानू धमकी लाए ते असि उन्हां दे अगे मिन्नत करिए ए इज्जत है कि बेइज्जती ऊंची बोलो बेइज्जती इस बेइज्जती तो निकलण वास्ते मेरे आका दा फरमान जब तक हुक्मरान नहीं अपनाएंगे उदों तक हालात सीधे नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद इस्लाम और मुसलमान की इज्जत जिहाद के बगैर मुमकिन है। इसी वजह तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन के खिलाफ उन्होंने बाबा सख्त बात करता है टीवी ते बाबा नहीं आ सकता टीवी दे उत्ते जनाब आला नामूस रिसालत दा मौकिफ देने वाला बंदा नहीं आ सकता टीवी दे उत्ते 6 बारी जेडी जनानी तलाक लेके 7वां बंदा लब रही होती है वो घर बसाने के तरीके बता रही होती है वो आ सकती है असि हजूर दी नामूस दी गल नहीं कर सकते वर्जिश ते जनाब आला सर्कस ते खाने बनाने दी तरकीबां दस सकदी लेकिन नामूस रिसालत की गल नहीं हो सकती जेड़ी गुलामी मुसलमानों मुसलत की सी ना ते अंग्रेज़ां ने ओ उन्हां दे चमचियां भी कीती होई इकबाल इत्थे बोले इजाजत होवे पढ़ दे इकबाल फरमाते हैं इस चमन में मुर्शिद गाहे आजादी कगी इस चमन में मुर्शिद गाए आजादी कगी आए गुलशन नहीं ऐसे तराने के लिए
اے نغمہ ہے آزادی اور آزاد روح آزاد منش طبیعت اے نہیں برداشت ہو سکتا باقی جو مرضی گل ٹی وی دے ہوتے فوج دے خلاف بھی گل ہوتی بالکل کر دے اور لبرل ادارے دے خلاف بھی گل کر دے حکومت دے خلاف بھی گل کر دے سیاسیوں دے خلاف بھی گل کر دے سیاسی پارٹیاں آپس وچ بھی گل کردی ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے ٹی وی تے بیٹھ کے ختم نبوت دے منکر دے خلاف گل نہیں ہو سکتی ٹی وی تے بیٹھ کے جناب ناموس رسالت دے دشمن دے خلاف گل نہیں ہو سکتی یہ آزادی یہ عزت یہ مسلمان دا وقار ہے اگر نہیں ہے تو پھر رویہ اپنے بدلو حکمرانو خدا دا واسطہ جے اور میں تانوں بھی کہہ رہا ہوں بہت کچھ دیکھ لیا تسی ایک وقت سی اسی تانوں منع کیتا سی اور ایتھے کتنے متاثرین تاجر بیٹھے ہون گے جو موجودہ حکومت دی تبدیلی دی نظر ہو گئے نے اللہ تعالیٰ تواڈے حالات اچھے کرے میرے ملک دا وفادار تاجر میرے ملک دا وہ بیچارہ حلال روزی کمان والا تاجر جو ٹیکساں دے بوجھ تھلے دب کے جناب مرن تے مجبور ہو گیا حالانکہ میرے آقا نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت دے دن نبیوں نال اٹھایا جائے آج بھی پاکستان دے بڑے بڑے ادارے تاجراں دی جناب اعلی مہربانیاں نال چل رہے نے انہاں دی جناب خدمت دی وجہ تو چل رہے ہیں او تاجر ایک گلا میں اون دے نال ضرور کراں گا اللہ دے بندیا ایک وقت سی یار سال سوا سال پہلے اسی تانوں پکاریا سی کہ حضور دی ناموس واسطے 2 دن ساڈے نال کھڑے ہو جاؤ تے پاکستان دے پورے تاجر 2 دن اپنی دکاناں بند کر کے آکھو یار آقا دی ناموس دا مسئلہ حل نہیں ہوے گا تے اسی بھی جناب اعلی دکان تے نہیں جاواں گے اللہ دی قسم ہے تساں اعلان 2 دن دا کرنا ایک دن وچ مسئلہ حل ہو جانا تے پتہ سانوں کی کہندے سب کچھ لیکن مولوی پاگل ویلے بندوں کو کیا پتہ کاروبار کیا ہوتا ہے ایک دن دکان بند کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے آج مہینے ہو گئے نے کاروبار ٹھپ ہوئے پے نے تے کہندے اللہ دے بندیو بعد دے اندر مہینے دکاناں نوں تالے لاون نالوں بہتر نہیں کہ موقع دے اوتے بندہ تھوڑی دیر ہی باہر آ جائے مولا حسین پاک دا فرمان ہے ظلم دے خلاف جتنی دیر اٹھو گے اتنی قربانی زیادہ دینی پڑے گی ظلم دے خلاف بر وقت اٹھنا چاہیے آج تسی یہی آکھے نہیں کوئی بات نہیں جناب یہ مولویوں کا مسئلہ ہے ہمیں اس سے کیا لگے تے مولویوں نو تنہا کر کے جدوں چھوڑیا سال پورا اے ہن آ کے کچھ ہوش آیا لوگوں نو احتجاج دا سال پورا لوگوں نو ہمت نہیں پئی کہ کوئی میدان وچ نکل کے ظلم دے خلاف گل کرے اگر اسی ٹائم تسی سارے ایک ہو کے کھڑے ہوندے اج حکمران دی جرأت پہنی سی ظلم کرے کسے نہیں سی اس واسطے اسی کہہ رہے ہو کہ قوم نو یکجہتی چاہیے حق واسطے اکٹھا ہونا بندا ہے مسلماناں نو اج جناب اعلی آقا دی ناموس اور عزت واسطے یکجا ہونا بندا ہے حکمراناں نو لگام دینا بندا ہے اے کشمیر فروش پالیسی نو بند کرنا بندا ہے اور ایک اے طریقے کار بالکل جائز نہیں ہے کہ بیٹیاں دے خون تو توجہ ہٹان واسطے تسی میچ کراؤ ساری توجہ بھائی میڈیا نو بھی آکھاں کہ ہر پاسے جناب اعلی حکومت یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے بھئی ساری توجہ تہاڈی ادھر چلی گئی کشمیر دی دھی کتے ٹر گئی کشمیر دی ماں کتے چلی گئی کشمیر دی جناب گل کتے چلی گئی اسی کہنے بالکل جناب اعلی احتجاج دی اجازت ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمان نو بالکل کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے سارے دا حق ہے جو انہاں دا حق ہے پہلا نہ تے دا بھی حق ہے لیکن اے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ٹی وی تے اس تو علاوہ تہاڈی گل ہی کوئی نہیں آندی خدا دے بندیو ناموس رسالت دی گل مردے ہوئے مسلماناں دے حقوق دی گل جناب اعلی قوم دیاں دھیاں دی گل کشمیر ایشو دی گل اے بھی تہاڈے تے لازم ہے کہ ایں تے بھی گل کرو اس واسطے بحیثیت مسلمان ہون دے ایک پاکستانی ہون دے میرا ایک پیغام سی میں تہاڈے تک دینا ضروری سمجھنا کہ 2 نومبر نو مینار پاکستان تسی سارے حضرات نے آنا ہے انشاءاللہ کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جن اندر خصوصی خطاب قبلہ امیر المجاہدین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ دی باقی قیادت دا ہوئے گا ایمانداری نال دس رہا میں اپنی قبر جانا خدا دی قسم ہے یہ واحد ایسی جماعت ہے جو پاکستان دے مسلمانوں دی آخری امید ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ جو خالصتاً نبی علیہ السلام دی عزت اور حضور دے قانون دی گل کر دی ہے انہاں دا ساتھ دیو انہاں نو مرن نہ دیو اے نہ ہوے بعد دے اندر پھر قوم نو انہاں خمیازہ بھگتنا پوے تہاڈا حق ہے تسی پوری قوت نال آنا ہے ہر پنڈ چوں ایک 2 گڈیاں دا قافلہ آوے تے آکھے اج دا دن وی تے اج دی رات سونے نبی دے نام دے اوتے ہے انشاءاللہ پر وقت تسی پہنچنا ہے بعد نماز مغرب تے باقاعدہ معاملات شروع ہو جانے نے کانفرنس دے کوشش کرو ٹائم نال آ جاؤ اودی وجہ کہ قافلے کافی سارے اس کو قبل بھی آ جان گے اے نہ ہوے کہ بعد دے اندر تانوں اندر جناب انٹری مشکل ہو جائے بہتر ہے اتنی بڑی تعداد دے اندر اسی چاہ رہے ہیں کہ ادھروں بتی چوک تک تے ادھروں داتا صاحب تک جتھے نظر پائے پتہ لگے حضور دے غلام کھڑے نے تے ایکو نعرہ آ رہا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
ایک شعر میں پڑھ دینا کوئی گل مکمل گالو استاداں لی ٹھیک ہے جدو آخری وقت آندا نا تو فرمائش دا ایک جملہ جڑا ہوندا نا وہ بھی 1 گھنٹے تو زیادہ لگدا ہے بندے نو پتہ ہوندا ہے کہ ہن بس ہو گئی ہے اونچی سبحان اللہ بولو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تر رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ 3 نومبر نو ایتھے تہاڈے